السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم لے کر کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے اردو کا ماڈل پیپر۔ جو بھی بچے کلاس 12 بہار بورڈ میں ہیں اس بار، وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں، کوشچن پوچھنے کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، کہاں سے کیسا سوال آتے ہیں، وہ سب آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ لوگ ویڈیو میں لاسٹ تک جمے رہیں اور پورے ویڈیو کو دیکھیں، آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اور یہ ماڈل پیپر بالکل بہار بورڈ کے دوارا جاری کیا گیا ہے، آفیشیل ہے، تو یہ کوئی اپنے سے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بہار بورڈ کے دوارا بنایا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ تو اب ہم آ گئے ہیں ماڈل پیپر میں آ گئے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ یہ کیسا ماڈل پیپر ہے۔ تو بہار بورڈ والوں نے آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی ماڈل پیپر بنا کے دیا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کچھ سالوں سے ہر پیپر ٹائپ کرواتے ہیں لیکن اردو کا پیپر ٹائپ نہیں کرواتے ہیں۔ تو اب چلو جیسا ہے ویسا ہی ہم لوگ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ مولانا حالی، نذیر احمد، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی۔ تو فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے نذیر احمد صاحب۔ کون تھے؟ نذیر احمد صاحب۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ، نذیر احمد کی کہانی، ابراہیم سقا یا پرومس؟ تو یہ تینوں تو آپ کا افسانہ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے؟ خاکہ ہے، اس لیے آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ دیکھیے دوستو، جب تک ہم کوشچن پڑھیں گے اس بیچ آپ اپنے حساب سے اس سوال کا جواب اپنے دماغ میں سوچیے اور ایک قلم کاغذ لے کر کے بیٹھیے۔ آپ اس کاغذ میں اس آنسر کو لکھیے اور پھر جب لاسٹ میں ویڈیو ختم ہوگا تو آپ ہمیں بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا، کتنا غلط ہوا۔ 100 سوال ہوگا، 100 میں سے آپ کا کتنا صحیح ہو رہا ہے۔ آپ اس طریقے سے آپ کا اپنا جانچ بھی ہو جائے گا، اپنا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ آپ کی کس پانی میں ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ تو صرف ویڈیو بیٹھ کے مت دیکھیے، آپ قلم کاپی لے کے بیٹھیے، آپ کا کتنا صحیح ہوتا ہے آپ وہ لکھیے اور پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ سر میرا اتنا صحیح ہوا۔ اور یہ بالکل ایکوریٹ ہے، بالکل ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا لیاقت علی شاہ ہے، وارث علی شاہ ہے، سید حسن علی شاہ ہے یا حسین علی شاہ ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کے جس بڑے بھائی نے ان کی کفالت کی مطلب ان کی مدد کی، تو ان کا نام ہے سید حسن علی شاہ۔ سید حسن علی شاہ، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے؟ ارشاد عظیم آبادی، علی سردار جعفری، ڈپٹی نذیر احمد یا خواجہ حسن نظامی؟ تو ترقی پسند ادیب ہیں علی سردار جعفری صاحب۔ کون ہے؟ علی سردار جعفری، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ افسانہ نگاری، غزل گوئی، نظم نگاری یا انشائیہ نگاری؟ تو علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ کہاں سے؟ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ ہم نہیں جانتے، برق کلیسا، میرا سفر یا آوارہ؟ تو علی سردار جعفری کی نظم ہے میرا سفر۔ کیا ہے؟ میرا سفر، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مومن خان مومن میں مومن کیا ہے؟ کیا مومن عرف ہے، مومن لقب ہے، مومن کنیت ہے یا مومن تخلص ہے؟ تو اس میں مومن تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مسافر خانہ کیا ہے؟ مسافر خانہ اس میں آلہ ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں مکبر ہے یا اس میں صوت ہے؟ تو مسافر خانہ اس میں ظرف ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ظرف، جہاں پر بھی کوئی جگہ خالی ہوگا اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ علی سردار جعفری بلرام پور میں پیدا ہوئے،
رامپور اتر پردیش یا گورکھپور اتر پردیش یا الہ آباد میں؟ تو علی سردار جعفری صاحب بلرامپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے. کہاں پر؟ بلرامپور اتر پردیش. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. بہادر لڑکا میں بہادر کیا ہے؟ موصوف، فعل، صفت یا مفعول؟ تو لڑکے کا بہادری ہونا یہ اس کی صفت ہے. کیا ہے؟ اور اس کی صفت. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ یا مولوی عبدالحق؟ تو نذیر احمد کی کہانی کے مصنف ہیں فرحت اللہ بیگ صاحب. کون ہیں؟ فرحت اللہ بیگ. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. ٹاؤ بٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ ہری سنگھ، بشن سنگھ، محمد علی یا فضل الدین؟ تو ٹاؤ بٹیک سنگھ کا اصل نام تھا بشن سنگھ. کیا نام تھا؟ بشن سنگھ. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. مندرجہ ذیل میں سب سے مختصر صنف کون سی ہے؟ افسانہ، ڈرامہ، ناول یا داستان؟ تو سب سے مختصر صنف اس میں ہے افسانہ. کیا ہے؟ افسانہ. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. نظم گفتگو کا شاعر کون ہے؟ گفتگو کا شاعر کیا اکبر الہ آبادی ہیں، عامر حنفی ہیں، علی سردار جعفری ہیں یا یوجنو مونتالے ہیں؟ تو نظم گفتگو کا جو شاعر ہے وہ ہمارا علی سردار جعفری ہیں. کون ہیں؟ علی سردار جعفری. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ سن 1911، سن 1912، سن 1913 یا سن 1914 عیسوی کو؟ تو علی سردار جعفری کی پیدائش سن 1913 عیسوی کو ہوئی. کب ہوئی؟ سن 1913 عیسوی کو. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. درج ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے. عیدگاہ، کتب خانہ، لا علم یا مرگھٹ؟ کیا ہے یہ؟ تو اس میں سابقہ جو ہو جائے گا آپ کا لا علم. کیا ہو جائے گا؟ علم. جیسے دیکھو علم سے پہلے لا آیا ہے اس لیے یہ سابقہ ہوگا. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. غبار خاطر کیا ہے؟ غبار خاطر کیا یہ ایک مضامین کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، شعری مجموعہ یا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو غبار خاطر یہ خطوط کا مجموعہ. اس میں کیا ہے؟ خطوط ہے. خطوط کا مجموعہ. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا. اکبر علی، محمد علی، فضل الدین یا بشن سنگھ؟ تو یہ جو پاگلوں کا جو جیل خانے میں جو پاگل تھے اس میں ایک محمد علی نام سے ایک پاگل تھا جو اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں محمد علی جناح ہوں. تو آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. شامل نصاب مضمون انشائیہ کیا ہے؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، وزیر آغا یا احمد جمال پاشا؟ تو انشائیہ کیا ہے اس کے مصنف ہیں وزیر آغا صاحب. کون ہیں؟ وزیر آغا صاحب. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. پرومس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کیا پرومس خاکہ ہے، داستان ہے، انشائیہ ہے یا افسانہ ہے؟ تو پرومس ایک افسانہ ہے. کیا ہے؟ پرومس افسانہ ہے. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. امو کس بیماری میں مبتلا تھیں؟ کیا ان کو ٹی وی کا بیماری تھا، کینسر، فالج یا ذیابیطس؟ تو ان کو بیماری تھا کینسر کا. کن کا؟ کینسر کی بیماری تھی. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. لفظ حنا کے کیا معنی ہوتا ہے؟ تو لفظ حنا کا معنی ہوتا ہے مہندی. کیا ہوتا ہے؟ مہندی. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہے؟ اونچی دکان پھیکی پکوان، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اونٹ کے منہ میں زیرہ یا آم گٹلیوں کے دام؟ تو ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا یہ ہے آپ کا اونٹ کے منہ میں زیرہ جو یہ جو آپ کا محاورہ ہے اسی کا مطلب ہے. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ، ناول، داستان یا ڈرامہ؟ تو قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو یہ کہتے ہیں داستان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ داستان. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو کیا افطار کہتے ہیں، سحری کہتے ہیں، ظہرانہ یا فطور؟ تو عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فطور. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر.
اگلا سوال دیکھیے گا، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، وزیر آغا، سید سلیمان ندوی یا مرزا فرحت اللہ بیگ؟ تو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق یہ ہے سید سلیمان ندوی کی. کن کی ہے؟ سید سلیمان ندوی کی. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا ان کی پیدائش 1876، 1878، 1880 یا 1882 عیسوی کو ہوئی؟ تو خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1878 عیسوی کو ہوئی. کب ہوئی؟ 1878 عیسوی کو. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، تو آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ کو، ہوا کو، پانی کو یا خاک کو؟ تو ان سب میں سے سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے خاک کو. کس کو؟ خاک کو. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال، انشاء ہجرت میں مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ کیا ہجرت، امن، غلامی یا آزادی؟ تو مغرب کو انہوں نے غلامی کی علامت قرار دیا ہے. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، شامل نصاب افسانہ پرومس میں کتنے بھائیوں کا تذکرہ ہے؟ 2 بھائیوں کا، 4، 3 یا 5؟ تو افسانہ پرومس میں 4 بھائیوں کا تذکرہ ہے. کتنے بھائیوں کا؟ 4 بھائیوں کا تذکرہ ہے. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کی ہے؟ عمیق حنفی کی نظم کیا ہمارے نصاب میں گفتگو ہے، آوارہ ہے، برق کلیسا یا کھیتی؟ تو عمیق حنفی کی نظم ہمارے نصاب میں کھیتی ہے نام سے. کس نام سے؟ کھیتی والی نظم، کھیتی نظم ہمارے نصاب میں ہے. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، مرزا غالب کی بیگم کا نام کیا تھا؟ سردار بیگم، امراؤ بیگم، سروری بیگم یا زلیخا بیگم؟ تو مرزا غالب کی بیگم کا نام یعنی ان کی وائف کا نام تھا امراؤ بیگم. کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے. کارخانہ، نظر انداز، لافانی یا جہاں آرا؟ تو اس میں سابقہ ہو جائے گا آپ کا لافانی. کیا ہو جائے گا؟ لافانی. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، امانت کی ضد کیا ہوگی؟ امانت کی ضد کیا آپ کا دیانت ہوگا، امامت یا ذہانت یا خیانت؟ تو امانت کی ضد یعنی اس کا الٹا ہو جائے گا آپ کا خیانت. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ میر کا، غالب کا، اقبال کا یا مومن کا؟ تو یہ مصرع ہے غالب کا. کن کا ہے؟ غالب کا مصرع ہے. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کیا تھا؟ ٹرانزسٹر، ٹی وی، اخبار یا کتاب؟ تو عزیز احمد کے پرانا ساتھی ہیں ٹرانزسٹر. کون ہے؟ ٹرانزسٹر. جب وہ پریشان ہو جاتے تھے، اب جاتے تھے، تو وہ ٹرانزسٹر چالو کرتے تھے اور اسی کو سنتے تھے. اگلا سوال، شامل نصاب افسانہ بھولے بسرے گیت کے افسانہ نگار کون ہیں؟ سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق، جیلانی بانو یا شفیع جاوید؟ تو بھولے بسرے گیت کے مصنف یہاں پر ہو جائے گا آپ کا شفیع جاوید صاحب. کون ہے؟ شفیع جاوید صاحب ہیں. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. سلام بن رزاق اس کا جو مرکزی کردار ہے. اگلا سوال دیکھیے، لفظ ملک کے کیا معنی ہے؟ کیا ملک کا معنی ملک ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، انسان یا فرشتہ؟ تو ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے، ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملک نہیں، ملک ہے وہ. اگلا سوال، یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ عظیم آباد میں، دہلی میں، آگرہ میں یا لکھنؤ میں؟ تو یگانہ چنگیزی کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی. کہاں پر؟ یہ وفات کہاں پر ہوئی؟ لکھنؤ میں. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا، بیمار کی دیکھ بھال کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ کیا بازیگر کہلاتا ہے، جراح کہلاتا ہے، تیماردار یا تیراک؟ تو بیمار کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو تیماردار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تیماردار کہتے ہیں. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اور تیمارداری کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے، درج ذیل میں اسم معرفہ کی پہچان کریں. تو اسم معرفہ اس میں کون ہوگا؟ محل، درخت، مینار یا تاج محل؟
تو اس میں معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. تاج محل ہوگا آپشن ڈی. اگلا سوال دیکھیے گا. بہت پیارا ہونا کس محاورے کا معنی ہے؟ آنکھ کھلی کی کھلی رہ جانا، آنکھوں کا تارا ہونا، آنکھیں چار ہونا یا آنکھیں پتھرانا. تو بہت پیارا ہونا یہ ہے آپ کا آنکھوں کا تارا ہونا. اس کا محاورہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کا تارا ہونا. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو کیا حال، ماضی، مستقبل یا ماضی تمنائی؟ تو جہاں پر بھی تھا آیا تھا، گیا تھا، تو وہ ماضی آئے گا. کون سا ہو؟ ماضی. آپشن بی از کریکٹ آنسر. وہیں پر اگر تا تھا آتا تو پھر ماضی استمراری ہو جاتا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، تو یہ ماضی ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خود نوشتہ سے ہے، خطبہ سے ہے، خطوط سے ہے یا مضمون سے ہے؟ تو غبار خاطر کا تعلق ہے آپ کا خطوط سے ہے. اس میں خطوط کا مجموعہ ہے. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ کیا جاپانی زبان سے، اطالوی، انگریزی یا فرانسیسی؟ تو شامل نصاب جو ہم نہیں جانتے ہیں یہ اطالوی زبان سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. لفظ تشنگی کے کیا معنی ہے؟ کیا تشنگی کا معنی آرام ہوتا ہے، بھوک ہوتا ہے، تھکان ہوتا ہے یا پیاس ہوتا ہے؟ تو تشنگی کا معنی ہوتا ہے پیاس. کیا ہوتا ہے؟ پیاس. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. درج ذیل میں نون غنہ کی نشاندہی کیجیے. اس میں کیا جان ہوگا، پلنگ ہوگا، کان ہوگا یا نمک ہوگا؟ تو نون گننا اس میں پلنگ ہوگا. پلنگ میں نون گننا. جیسے دیکھو جان میں نون ظاہر ہو رہا ہے، کان میں بھی نون ظاہر ہو رہا ہے، نمک میں بھی نون ظاہر ہو رہا ہے، اور پلنگ میں کہاں؟ ناک میں جا رہی ہے آواز. تو اس لیے آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3. جامد، مصدر اور مشتق. وہ 3 قسم کیا ہے؟ جامد، مصدر اور مشتق. اگلا سوال دیکھیے گا. درج ذیل میں لاحقہ کی پہچان کریں. لاحقہ کون ہوگا؟ کیا ان پڑھ ہوگا، باضابطہ ہوگا، آتش باز ہوگا یا پرآشوب ہوگا؟ تو یہاں پر آپ کا لاحقہ ہو جائے گا آپ کا آتش باز. آتش مطلب آگ، باز اس کے لاسٹ میں لگا تو آگ سے کھیلنے والا. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے. کسی کام کے کرنے کا اثر جن پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا اسے فعل کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں، موصوف کہتے ہیں یا صفت کہتے ہیں؟ تو کسی پر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے. فعل تو خود کام ہے، اس لیے آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. درج ذیل میں مذکر لفظ کی نشاندہی کریں. مذکر لفظ کون ہے؟ پناہ، افواہ، پسند یا کاروبار؟ تو اس میں مذکر لفظ ہو جائے گا کاروبار. کون ہو جائے گا؟ کاروبار. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. آپ لوگ اپنا قلم اور کاغذ ضرور رکھیں ساتھ میں. آپ لوگ ضرور لکھیں کہ آپ کا کتنا صحیح ہوتا ہے، کتنا غلط ہوتا ہے، ورنہ یوں ہی بیٹھ کے آپ لوگ مت دیکھیے. کاغذ قلم میں لکھیے، اس سے آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کس پانی میں ہیں، نہیں ہے. تو اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ. اگلا سوال ہے کان کھڑے ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کان کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کان میں درد ہونا، کان الٹ جانا، ہوشیار ہونا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو کان کھڑے ہونا مطلب ہوشیار ہونا. کیا ہونا؟ ہوشیار رہنا. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ کیا متشاعر رومانی نظم ہے، ظریفانہ ہے، اصلاحی ہے یا صوفیانہ ہے؟ تو متشاعر ایک ظریفانہ نظم ہے. کیسا ہے؟ ظریفانہ. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. درج ذیل میں لقب کی پہچان کیجیے. لقب کون کا؟ ملکہ ترنم، ابن مریم، بھارت رتن یا غالب؟ تو غالب تو آپ کا تخلص ہے، بھارت رتن یہ آپ کا خطاب ہے، ابن مریم یہ کنیت ہے، ملکہ ترنم آپ کا کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے. جس اسم سے کسی خاص قسم کی آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مصغر، اس میں ظرف، اس میں جنس یا اس میں صوت؟ تو جس میں آواز نکلتا ہے وہ اس میں صوت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں صوت. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ مولوی عبدالحق،
मौलवी अब्दुल हक है, मौलवी ज़काउल्लाह, फरहत उल्लाह बैग, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इनमें उर्दू का पहला खाका निगार है फरहत उल्लाह बैग साहब। कौन है? फरहत उल्लाह बैग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शिकारी, ऑप्शन बी करतबबाज, ऑप्शन सी सब्जी फरोश, ऑप्शन डी खाना बदोश। तो बंजारों को खाना बदोश कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना बदोश, क्योंकि उनका खाना मतलब होता है घर, बागे मानी पर, दोष मानी कंधा। तो जिसके कंधे पर घर रहता है, यानी उनका घर फिक्स नहीं रहता है ना, आज यहाँ पर है, कल कंधे पर उठा कर कहीं और चला गया, इसलिए बंजारों को खाना बदोश कहते हैं। और हम लोग अपने इधर किच्चक उच्चक बोलते हैं, जिसका अपना घर नहीं होता है। अगला सवाल, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे क़िता कहते हैं, मतला कहते हैं, मक़ता कहते हैं, या हुस्न मतला कहते हैं? तो गज़ल का आखिरी शेर है तो मक़ता होगा। वहीं पर अगर गज़ल का पहला शेर होता तो वो आपका मतला होता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखिएगा, गुरेज का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? क्या ये मुख़्ज़ल, क़सीदा, मसनवी या रुबाई? तो गुरेज का ताल्लुक़ कसीदा से है। किससे है? कसीदा से है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, अफसाना भूले बिसरे गीत के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। सैयद अजीज़ अहमद, सैयद नईम अहमद, सैयद शमीम अहमद या सैयद वसीम अहमद? तो भूले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार है सैयद अजीज़ अहमद। कौन है? सैयद अजीज़ अहमद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किसी नसरी सनफ़ में माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर पेश किए जाते हैं। अच्छा, किस नसरी सनफ़ में? क्या अफसाना में, नावल में, सफ़रनामा में या दास्तान में? तो माफ़ौक़ुल फ़ितरी आपका हो जाएगा यहाँ पर दास्तान में। किस में हो जाएगा? दास्तान में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? मरसिया गो थे, ज़रीफ़ाना शायर थे, मसनवी निगार थे या कसीदा निगार थे? तो अकबर इलाहाबादी आपके ज़रीफ़ाना शायर हैं। कैसे हैं? ज़रीफ़ाना शायर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? अरबी में, अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में या हिंदी में? तो गालिब साहब उर्दू के साथ साथ फ़ारसी में शायरी करते थे। किस में? फ़ारसी में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, सर सैयद अहमद ख़ान की, सैयद सुलेमान नदवी की या डिप्टी नज़ीर अहमद की? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किनकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? क्या बंगाल से था, बिहार से, उड़ीसा से या पंजाब से? तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ बिहार से था। कहाँ से? बिहार से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अरशद काकोई और अता काकोई में क्या रिश्ता था? पोता और दादा का, नाती और नाना का, बेटा और बाप का या दोस्त का? तो अरशद काकोई और अता काकोई में बेटा और बाप का रिश्ता था। क्या था? बेटा और बाप का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? क़िस्सा चहार दरवेश, पयाम मुशरिक़, गुलिस्तान या बोस्तान? जो क़िस्सा चहार दरवेश ये है, ये बागो बहार क़िस्सा चहार दरवेश का से लिया गया है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? क्या उनका पेशा तबावत का था, तदरीस का था, तिजारत का था या वकालत का था? तो खलीलुर रहमान आज़मी का जो पेशा था वो था तदरीस का, वो पढ़ाते थे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, साथी हाथ बढ़ाना किसका गीत है? कतील शफ़ाई या अखीर शेरानी, साहिर लुधियानवी या मजरूह सुल्तानपुरी? तो साथी हाथ बढ़ाना ये है साहिर लुधियानवी का। किनका है? साहिर लुधियानवी का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मिजाज का पूरा नाम क्या था? मजाज का क्या अनवारुल हक, असरारुल हक, अबरारुल हक, इजहारुल हक? तो मजाज का पूरा नाम है असरारुल हक। क्या नाम है? असरारुल हक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था? कामिल इनकलाब यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री,
سردار پٹیل یا جے پرکاش نارائن؟ تو کامل انقلاب کا جو نعرہ ہے وہ جے پرکاش نارائن صاحب نے دیا تھا. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. جوش ملیح آبادی کی کتاب یادوں کی بارات کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ کیا یہ خود نوشت ہے، یہ سفر نامہ ہے، ڈرامہ ہے یا داستان ہے؟ تو یادوں کی بارات نام سے جو کتاب ہے وہ آپ کا خود نوشت ہے. کیا ہے؟ خود نوشت ہے. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. ذیل میں سے کس افسانہ نگار پر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا؟ راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، جیلانی بانو یا سلام الرزاق؟ تو یہاں پر فحش گوئی کا جو الزام ہے وہ سعادت حسن منٹو پر ہے. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. غم سا پرانا دوست بھی آخر ... اس کے بعد پھر گیا لکھا ہوا ہے. مصرع مکمل کرنے کے لیے بولا ہے. کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، اکھڑ گیا، بچھڑ گیا یا اجڑ گیا؟ تو غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا. کیا ہو گیا؟ بچھڑ گیا. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں میں کس تہذیب و تمدن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے؟ تو انہوں نے کیا ہندوستانی تہذیب و تمدن، ایرانی، افغانی یا انگریزی؟ تو انہوں نے اپنے شاعری میں انگریزی تہذیب و تمدن کو کیا کیا؟ طنز کا نشانہ بنایا ہے. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. جو پیروڈیاں لکھ دے وہ شاعر کا کون ہے؟ کیا وہ ہمراز ہے، غمخوار ہے، بیزار ہے یا سرشار ہے؟ تو جو پیروڈیاں شاعر متشاعر کو لکھ دے وہ غمخوار ہے. وہ ان کا کیا ہے؟ غمخوار ہے. کیونکہ شاعر کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ دوسرے سے لکھا کے لیتا ہے، اس لیے اس کو لکھ کے دیتا ہے تو وہ اس کا کیا ہو گیا؟ غمخوار ہو گیا. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. مرثیہ یا رب چمن ارم کو گلزار ارم کر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ میر انیس کی ہے، مرزا دبیر کی، مرزا خلیق کی یا میر تقی میر کی؟ تو یہ جو شاعر ہے یہ ہے آپ کا میر انیس کی. کن کی ہے؟ میر انیس کی. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. سودا کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ کیا مرثیہ گو کی وجہ سے، قصیدہ گو، غزل گو یا رباعی گو؟ تو کیا کہتے ہیں، سودا صاحب جو ہیں یہ مشہور ہوئے ہیں قصیدہ گو کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قصیدہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے یہ مشہور ہوئے ہیں. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. راسخ کے اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ عظیم آباد، لکھنؤ، دہلی یا حیدرآباد؟ تو ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ دہلی کے رہنے والے تھے. کہاں کے؟ دہلی کے. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. داستان فسانہ عجائب کس کی تخلیق ہے؟ کیا احسان دانش کی ہے، مرزا رجب علی بیگ کی ہے، راجندر سنگھ بیدی کی ہے یا جے پرکاش نارائن کی ہے؟ تو فسانہ عجائب یہ تصنیف ہے مرزا علی بیگ سرور کی. کن کی ہے؟ مرزا رجب علی بیگ سرور. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا کہ احسان دانش کی پیدائش کب ہوئی؟ احسان دانش کی پیدائش 1911، 1912، 1913 یا 1914 عیسوی کو؟ تو احسان دانش کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. ولی کے ایک شاگرد نے دیوان ولی کا ایک مقدمہ لکھا تھا، اس شاگرد کا نام کیا تھا؟ کیا اس شاگرد کا نام وسیع اللہ تھا، ثناء اللہ تھا، کریم اللہ تھا یا عظیم اللہ تھا؟ تو اس شاگرد کا نام ثناء اللہ تھا. کیا نام تھا؟ ثناء اللہ تھا. آپشن بی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہیں؟ کیا مرزا فرحت اللہ ہے، احمد جمال پاشا ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں یا وزیر آغا ہے؟ تو اردو شاعری کا مزاج اس کے مصنف ہیں آپ کے وزیر آغا صاحب. کون ہے؟ وزیر آغا. آپشن ڈی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال. شامل نصاب ہجرت کیا ہے؟ ہجرت داستان ہے، ناول ہے، انشائیہ ہے یا مضمون ہے؟ تو ہجرت ہمارا کیا ہے؟ انشائیہ. کیا ہے؟ انشائیہ. آپشن سی از کریکٹ آنسر. اگلا سوال دیکھیے گا. افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ کیا قیدیوں کے،
مزدوروں کے، فوجیوں کے یا پاگل قیدیوں کے؟ تو افسانہ ٹاپ سنگھ میں پاگل قیدیوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان میں جب بٹوارا ہو گیا تو ہندوستان کے پاگلوں کو ہندوستان بھیجا جا رہا تھا اور پاکستان کے پاگلوں کو پاکستان بھیجا جا رہا تھا، اس لیے آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، سلام بن رزاق کس محکمہ میں ملازم تھے؟ کیا وہ ڈاک خانہ میں تھے، محکمہ تعلیم میں تھے، ریلوے میں تھے یا محکمہ پولیس میں تھے؟ تو سلام بن رزاق صاحب وہ محکمہ تعلیم میں تھے۔ کس میں تھے؟ محکمہ تعلیم میں ملازم تھے، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ تیسری پاس، چوتھی پاس، پانچویں پاس یا دوسری پاس؟ تو ابراہیم سقا کی جو تعلیم ہے وہ چوتھی پاس تک ہوئی۔ کہاں تک ہوئی تھی؟ چوتھی پاس تک، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، افسانہ کوارنٹین کا مرکزی کردار کون ہے؟ کیا راگھو، بھاگو، سادھو یا بھاگو؟ تو افسانہ کوارنٹین کا جو مرکزی کردار ہے وہ بھاگو ہے۔ کون ہے؟ بھاگو، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا اکبر حسین ہے، اصغر حسین ہے، اطہر حسین ہے یا احمد حسین ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کا اصل نام اکبر حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ اکبر حسین، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں اعلیٰ کون ہے؟ مدرسہ ہے، بہار ہے، قینچی ہے یا 50 ہے؟ تو اس میں اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جس سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، تو آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ قینچی ہمارا کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، کام کرنے کا ذریعہ ہے، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اعراب کے لحاظ سے واو کی کتنی قسم ہے؟ واو کی 2 قسم، 3 قسم، 5 قسم یا 7 قسم؟ تو واو کی 3 قسم ہے۔ کتنی قسم؟ 3 قسم، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، جسم کی ضد کیا ہوگی؟ کیا جسم کی ضد زندگی ہوگی؟ جسم کی ضد روح ہوگی، موت ہوگی یا بدن ہوگی؟ تو جسم کی ضد روح ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ ذیل میں موتی، پانی، طبیعت یا دہی؟ تو یہاں پر مؤنث لفظ ہو جائے گا آپ کا طبیعت۔ کون ہو جائے گا؟ طبیعت، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، تم سب پڑھتے ہو، اس جملہ میں تم سب کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم یا جمع حاضر؟ تو تم سب بولا جا رہا ہے تو یہ حاضر ہو جائے گا، جمع حاضر۔ واحد متکلم کے لیے تو میں ہوگا، جمع غائب کے لیے وہ لوگ ہوگا اور واحد غائب کے لیے صرف وہ ہوگا۔ اگلا سوال، بہت غصے میں ہونا کس محاورے کا مطلب ہے؟ آستین چڑھانا، آٹے میں نمک ہونا، آپے سے باہر ہونا یا اپنا الو سیدھا کرنا؟ تو بہت غصے میں ہونا مطلب کہ آپے سے باہر ہونا، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ تو اگلا سوال دیکھیے گا آپ لوگ، صالح کی جمع کیا ہوتی ہے؟ صالح کی جمع اصلاح ہوتی ہے، اسلحہ ہوتی ہے، صوالح ہوتی ہے یا صالحین ہوتی ہے؟ تو صالح کی جمع صالحین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صالحین، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، زمان و مکان کا نام کس میں ہوتا ہے؟ اس میں مکبر میں، اس میں ظرف میں، اس میں اعلیٰ یا اس میں صوت میں؟ تو زمان و مکان جو ہے وہ آپ کا اس میں ظرف میں ہوگا، ظرف زمان ظرف مکان ہوتا ہے، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا اس میں نکرہ کی 2، 3، 5 یا 7؟ تو اس میں نکرہ کی قسم بہت سا، کچھ کتابوں میں 5 ملتا ہے، کچھ کتابوں میں 7 ملتا ہے، کچھ کتابوں میں 6 ملتا ہے، لیکن زیادہ تر قول ہے کہ 5 ہے۔ اس میں نکرہ کی کتنے اقسام؟ 5، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ شوق کا مترادف مطلب اسی طرح کا معنی والا لفظ۔ شوق کا معنی ذوق ہوگا، خوف ہوگا، شائق ہوگا یا لطف ہوگا؟ تو شوق کا مترادف ذوق ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ شوق، ذوق، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، کاش تم پہلے مجھ سے مل پاتے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ ماضی بعید، ماضی تمنائی، حال یا مستقبل؟ تو یہ جملہ ویسا ہی ہے جیسا ابھی آپ لوگوں کے دل سے نکل رہا ہوتا کہ کاش یہ ویڈیو مجھے پہلے مل گیا ہوتا۔ تو آپ لوگ اس طرح کا اگر
आप लोगों का भाव है तो समझ सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर क्या किया था, तमन्ना किया जाता है। आदमी एक आरजू कर रहा है कि काश तुम मुझे पहले मिल पाते। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप लोग इतना ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आप लोग कापी कलम में लिखे होंगे। और ये सब आपका सब्जेक्टिव है सेक्शन बी में। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका भी सवाल और जवाब लिख के आपको इस तरीके से करा सकते हैं। यहाँ पर है पूरा चीज़ क्या दिया हुआ है, दर्जे झैल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। बरसात का मौसम, यौम आज़ादी, तो बहुत अच्छा है। रमज़ान मुबारक पूछा है और यौम आज़ादी पूछा। किसको नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में। झैल का अशार उसकी तशरीह करने बोला है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो हम ये भी करके देंगे। रही बात कि ऑब्जेक्टिव, आप लोग कम से कम एकदम सुधार लो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब्जेक्टिव लिखेंगे तभी मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पर डायरेक्ट क्या करना होता है, रंग भरना होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। आप लोग भी बढ़िया से मस्त रहिए, चुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए और मेहनत कीजिए बिल्कुल जम के। समय नहीं है अब समय को गंवाने का, अब समय है आपको उसके यूटिलाइज़ करने का और उसको अच्छे तरीके से यूज़ करने का। तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट में भी ध्यान दीजिए और उर्दू में डेली का 1 घंटा कम से कम समय दीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।